من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم وحبيبه العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأذل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا ہے. سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. خداوندہ جو بھی مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا ان کی شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوصاً جو اس وبا کورونا میں مبتلا ہے، پروردگار ان کو شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خداوندہ جن کے والدین اس دنیا میں ہیں ان کو خداوندہ طول عمر عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کو بری رحمت فرما. خداوندہ ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. خداوندہ دنیا کے جس کونے میں بھی شیعان حیدر کر رہا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. تمام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان انصار میں سے قرار فرما. دعا کے قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، جس حدیث شریف پر خدمت میں عرض کیا، اس میں ابا عبداللہ حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین فقط و فقط ان کے زبان کے لقمے کی طرح ہے. وہ معاشرہ، وہ گرا ہوا معاشرہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے ایک بلند مقام تک پہنچایا سن 61 ہجری میں، اور یہی معاشرہ 61 ہجری میں اس طرح گر جاتے، پست ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں امام نے ایک جملہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، کہا کہ یہ دنیا کے غلام ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ دنیا کا غلام ہے. تو امام چاہتے ہیں کہ یہ 61 ہجری میں جو لوگ ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ہجری تقریباً 50 سال کا جو گیپ ہے، جس مقام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو لے کے گیا تھا، ابا عبداللہ حسین نے بھی سوچا کہ اس معاشرے کو وہاں تک پہنچا. جب اس سماج کو، جب اس معاشرے کو ایک ایسا رہبر امام کی ضرورت تھی، تو امام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کی. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انکار بیعت کی وجہ اسباب کیا تھی.
خود امام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقط اور فقط اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح کرے، کیونکہ وَآمَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کیونکہ جو ہے واجبات پہ عمل نہیں ہو رہے تھے اور جو محرمات ہیں ان کو ترک نہیں کر رہے تھے، اس لیے ابا عبداللہ الحسین نے خروج کیا۔ پھر امام نے ایک عجیب جملہ آخر میں ارشاد فرمایا جو کہ تاریخ اسلام میں کسی پیشوا نے یہ جملہ ادا نہیں کیا۔ امام نے فقط ہمارے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذینی، فرمایا کہ اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے تو آؤ اے تلوار مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ابا عبداللہ حسین نے یہاں بھی یہ فرمایا کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا ابا عبداللہ الحسین کا یہ انکار بیعت کرنے کے بعد جو نتائج ہوگا امام اس کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تو یہاں پہ دو طرح کے سوال ہے، اگر جانتے ہیں یا جانتے نہیں ہیں۔ جانتے نہیں ہیں تو پھر امام کے اوپر حرف آئے گا، اگر امام جانتے ہیں تو قرآن کی آیت سامنے آتی ہے جس میں پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ ایک آیت سامنے آ گئی۔ تو بس یہاں پہ ابا عبداللہ الحسین کا اس کے جو ہے نا نتائج کے بارے میں ہم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ ہم اس کی طرف نہیں جانتے ہیں۔ جب اس دنیا کو پروردگار نے خلق کیا اس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا اس وقت سے کربلا کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کربلا کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کسی صحرا سے گزر رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، اتنے میں گھوڑے چلنے سے انکار کیا، گھوڑے سے نیچے اترے، گھٹنوں میں تکلیف ہوا، عرض کے پروردگار یہ عجیب ماجرا ہے، تو غیب سے آواز آئی اے ابراہیم یہ زمین کربلا ہے۔ اسی طرح خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا، ذکر کیا، کربلا کا تذکرہ کیا، بلکہ اپنے ازواج مطہرات کے سامنے انہوں نے ذکر کیا، اس میں فرمایا قال للنساء، تمام ازواج کے سامنے کربلا کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے جو روایت میں ملتے ہیں 3 امہات ہیں، ان کا جو ہے نام ذکر ہے، ان کی روایت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مل کے درود محمد محمد۔ ان میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہے، دوسرے نمبر پر زینب بن جعش ہے، تیسرے نمبر پر عائشہ ہے۔ ان تینوں کے جو ہے نام ہے اور روایت موجود ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ام سلمہ سے قالت ام سلمہ دخل الحسین علی الرسول ففزع، ام سلمہ فرماتی ہے کہ ابا عبداللہ حسین تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، تو فقالت ام سلمہ نے عرض کیا ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جبرائیل اخبرنی، جبرائیل نے مجھے خبر دی ان ابنی سیقتل، ان قریب میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ روایت ام سلمہ سے۔ دوسری روایت زینب نے جعش سے، اس کے بارے میں فرماتی ہے زینب نے جعش
इन कान नाइमन अनहा। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, अब अब्दुल्लाह हुसैन तशरीफ लाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम के ऊपर सवार हुए। तो ज़ैनब बिन जाश कहती है कि मैंने अब अब्दुल्लाह हुसैन को हटाना चाहा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। रोकने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी एक नमाज पढ़ी कि जब रुकू में गए तो हटाया, सजदे में गए हटाया, जब खड़े हो गए तो दोष पे सवार किया। उसके बाद फरमाया कि मेरा इस बेटे को अनकरीब शहीद किया जाए। तीसरी रिवायत आयशा से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नकल करते हैं, फिर एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में अब अब्दुल्लाह हुसैन हैं। उसके बाद जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमाते हैं। गिरिया फरमाने के बाद आयशा कहती है कि आपके इतना गिरिया करने की वजह क्या है? तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाज़ा इतनी कुर्रतैनी, ये मेरा बेटा जो है मेरे आंखों की ठंडक है। उसके बाद यहाँ तक मेरे मौजू के बहस, तो उसके बाद आगे जुमले हैं। तो उसके बाद फरमाया कि फमन ज़ारहु बाद वफ़ातिही, कोई शख्स अबा अब्दुल्लाह हुसैन की शहादत के बाद ज़ियारत पे जाएगा, कतब लहू हज्जन अला हज्जी, मेरे हज में से एक हज का सवाब उसको खुदा अता करेगा। उसके बाद आयशा ताज्जुब करती है, या रसूलुल्लाह हज्जन मिन हज्जते, आपके हज में से एक हज? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नाम हज्जतैन, फरमाया 2 हज का सवाब मिलेगा। उसके बाद फिर आयशा ने ताज्जुब की, कहा हज्जतैन या रसूलल्लाह, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नाम हुआ अरबा, 1 नहीं 2 नहीं 4। उसके बाद फिर ताज्जुब किया आयशा ने, कहा फरमाया कि जो है 70 हज्जन बिअमारिहा, कहा यहाँ तक कि 60 हज उम्रे के साथ इसका सवाब उस शख्स को खुदा इनायत फरमाएगा। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी 12 अपने असहाब से करबला का तज़किरा किया। खुद असहाब मौजूद थे, उनसे कहा कि कुछ असहाब ऐसे हैं जो मेरे बेटे की नुसरत करेंगे, कुछ असहाब ऐसे हैं जो इनकी नुसरत नहीं करेंगे। उनमें से एक असहाब जिनका नाम है बुरा, उसके बारे में इमाम फरमाते हैं कि बुरा, तुम करबला में मौजूद होंगे लेकिन तुम हुसैन की नुसरत नहीं करेंगे, तुम हुसैन की नुसरत नहीं कर पाओगे। उसके वाक़े करबला के बाद बुरा कहता है कि वाक़ियन अली इब्न अबी तालिब ने सच कहा कि मैंने हुसैन की नुसरत नहीं की, वो मरने दम तक गमगीन और रंजीदा रहे। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी तरह आगे खुद असहाब थे और एक शख्स था जिसने आरज़ू की कि रावी कहता है कि वाक़े करबला से पहले बनी असद का एक शख्स था, वो करबला के मैदान में आके रहता था। तो वो रावी पूछता है, शख्स तुम यहाँ क्या करते हो? तो वो शख्स कहता है बनी असद का, कहा कि मैंने सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा यहाँ आएंगे और यहाँ पे शहीद होगा, मैं उनकी नुसरत के लिए यहाँ बार बार आऊँ। तो रावी कहता है कि आशूर के बाद मैंने ढूंढा उन शोहदा में, देखा उन शोहदा में वो बनी असद का शख्स यहाँ पे मौजूद था। दुरूद भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। फिर इमाम हसन के दौर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी करबला का तज़किरा किया। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, अबा अब्दुल्लाह तशरीफ़ लाए, गिरिया किया, वजह पूछा, या अबा अब्दुल्लाह आपकी रोनी की वजह, कहा कि ए इमाम आपके जो है शहादत की जो है मैं याद करके रो रहा हूँ। तो
تو اس وقت امام حسن نے جملہ فرمایا کہ یا ابا عبداللہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہا کہ آپ کا دن کے دن سے کوئی بڑا دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ابا عبداللہ حسین مادر شکم میں تھے تو اس وقت جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شکم میں جو بچہ ہے یہ عجیب آوازیں نکالتا ہے، کہتا ہے یا اماں انا عطشان، کہتا ہے کہ اے اماں میں پیاسا ہوں۔ پھر یہ جملہ بھی دہراتے ہیں یا اماں انا عریان، کہا کہ میں عریان ہوں، برہنہ ہوں۔ اسی طرح بہت سارے جو ہے اصحاب سے لے کے سب نے تذکرہ کیا ابا عبداللہ الحسین کا۔ تو جب ابا عبداللہ الحسین مدینے سے نکل رہے تھے تو ام سلمہ نے سوال کیا اے رسول کے نواسے آپ کربلا کی طرف نہ جائے، کیا ام سلمہ کو پتہ ہو اور حسین کو پتہ نہ ہو؟ حسین 57 سال کا ہے۔ اس کے بعد حسین نکلتا ہے مکے کی طرف، مکے پہنچتا ہے، وہاں ابن عباس سوال کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ آپ کربلا کی طرف نہ جائے، تو امام نے صاف الفاظ میں کہا کہ خدا مجھے شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا چلے آپ جائیں، ان عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو ہے نا خدا ان بچوں اور عورتوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ درود بھیجو محمد علی صلی علی محمد۔ تو بس یہاں پہ امام جو ہے بیعت کے انکار کی جو نتائج سے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ شاید آپ لوگ اس کا چپکی کے پہلے میں نے عرض کیا تھا، جانتے تھے تو پھر اشکال جو آ گیا اس کے بارے میں اب ہم جانتے نہیں ہیں، تب بھی ہم جو ہے نا امام کی جو ہے نا امامت کے اوپر حرف آتے جانتے ہیں، کہا تو یہ قرآن کی آیت۔ پھر ہم توسل کرتے ہیں امام سے یا ابن رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ اس کا کوئی حل، تو عجب نہیں ہے کہ امام جواب دے گا، فرماتے ہیں کہ آپ صرف قرآن کی ایک آیت کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا قرآن کی ایک ہی آیت ہے جو مسئلے کا حل ہے؟ قرآن کی دوسری آیت اٹھا کے دیکھیں، سورہ ال عمران کی 169 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ امام نے اس آیت کی تلاوت کی تو امام نے فرمایا کہ ہلاکت دو طرح کی ہے، ایک ہلاکت خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہے، ایک ہلاکت کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر شہتی نے پوری کتاب لکھی ہے ہلاکت اور شہادت کے بارے میں۔ تو اب نتیجہ یہ کہ امام انکار بیعت کے کچھ سبب تھے، ہم کہیں ایک طرف کی جو ہے نا انکار بیعت کے سبب یہ ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے یزید اس خوف سے امام سے بیعت لے رہے ہیں کہ تاکہ اس کی حکومت باقی رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو صرف اور صرف سب کو ڈرا دھمکا کہ آخر میں 4 لوگ بچتے ہیں، ان میں سے ایک عبد الرحمن ہے، ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، ایک عبداللہ ابن عمر ہے، ایک ابا عبداللہ حسین ہے۔ یہ تینوں بھی فرار اختیار کرتے ہیں، آخر میں کون بچتا ہے؟ ابا عبداللہ حسین۔ صرف اور ابا عبداللہ حسین بچنے سے کیا اس کی حکومت کو کوئی خطرہ تھا؟ یہ سبب تو ممکن نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ ہم عقلی طور پر یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا جب حکومت تھی تو آیا ان کی جو ہے شریعت باقی رہی، اگر اس کی شریعت باقی رہتی تو عیسیٰ کی شریعت نہیں آتی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے جو منافقین تھے دین کے اصول کو، دین کے بنیادوں کو مسخ کیا تھا، صرف نام باقی رہا۔ اسی طرح اگر موسیٰ کی شریعت باقی رہتی تھی رسول کو دین لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان منافقین نے کیا کیا تھا؟ اس موسیٰ کے عیسیٰ کی شریعت کو پامال کیا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت لے کے آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت لایا، مصیبتیں دائے، اصحاب کے ساتھ مل کے مکے میں رہے۔ پھر اس کے بعد خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اب یہاں سے ہجرت کریں، مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف رخ کیا، وہاں پہنچے۔ پھر ان کفاروں نے جنگ پہ جنگ، جنگ خیبر، جنگ احد،
जंग खंदक ये मारिका पेश आया। उसके बाद इन कुफारों ने एक साजिश बनाई कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जंग अहज़ाब करेंगे, सब जमा हो जाए। वो भी क्या, उसमें भी वो नाकाम हो गए। आखिर में उन्होंने सोचा कोई ऐसे कोई राह ढूंढे जिसके जरिए से इस इस्लाम के वजूद को खत्म करे, खोखला करे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जाहिरन मुसलमान बनाया, रसूल की खिदमत में कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। ये यजीद तक पहुंचे। अब यजीद खबीस ने क्या किया, हलाल मोहम्मद को हराम मोहम्मद में तब्दील किया। तो यजीद ने सोचा जो मेरे बाप दादाओं ने नहीं किया वो काम मैं करके दिखाऊंगा। तो यजीद का जो हदफ, जो सबब है, वही इनकार बिआत का सबब ही होगा। तो यजीद का सबब क्या था, यजीद के जो है ना ये बार बार इसरार करने की वजह ये थी ताकि इस दीन मोहम्मद को खोखला करे। और इसके मुकाबले में हुसैन इब्न अली का क्या था, ताकि दीन को क़याम बख्शे। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ईमान और तक़वे के जरिए से दीन को परवान चढ़ा था, इसी तरह मैं भी इसी तरह परवान चढ़ूं। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इस मलऊन यजीद ने आयत कुरानी की बेहरमती की, आयत को एक आयत को दूसरे आयत के साथ मिला के पेश किया। एक शराब का जाम हाथ में लिया जिसमें बुलबुले थे। कहते हैं कि ये हाजी जो है ना काबे के तवाफ कर रहे, हाजियों की हुर्मत की, खाने काबा की हुर्मत की। उसके बाद कहा कि जो है ना बाप की जो बीवी है वो हलाल है, यानी शरीयत में उसने शरीयत का बेड़ा गर्क किया उस बंदे ने। इस वजह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये उसके इनकार करना पड़ा, खुरूज करना पड़ा। तो इसका खुलासा ये हो गया कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को बचाया, नमाज को बचाया, रोजे को बचाया। बस आज़ादारान मज़लूम करबला महीना है, इबादतों का है, तौबा का महीना है, शब आशूर है, हर घूमता रहता है। एक खेमे की तरफ नजर करते हैं तो वहां पे हा हो वो आगा की आवाज आती है, एक खेमे से बच्चों के रोने की आवाज, अल आतश की आवाज आती है। सुबह आशूर का इंतजार है, हर बेचैन है, हर बेचैन है, हुसैन की खिदमत में आता है। हुसैन माफ करते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद हर रोता जाता है कि हर सोचता है कि हुसैन ने तो मुझे माफ किया, लेकिन ज़ैनब और ज़ैनब के बच्चे भी मुझे माफ करें। इतने में खातून आती है, खेमे से आने के बाद हुसैन को सलाम करती है, हुर को सलाम करती है। करने के बाद कहती है, ए हुर, मैं फिजा कनीज़ ज़ैनब हूँ। हुसैन ज़ैनब तुझे सलाम कहती है। ये कहना था, हुसैन की तौबा कबूल हो गई। हुर कहता है कि यब्न रसूलुल्लाह, मेरे दिल में दाग हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा 13 साल का बच्चा शहीद हो जाए। हुसैन कहता है नहीं, इसरार करता है। जंग की इजाजत मिलती है, जाता है। जब घोड़े से गिरता है, बाबा को नहीं पुकारता है बल्कि कहता है सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तो हुसैन अपने खेमे से निकलता है, हुर अपने खेमे से निकलता है। हुर क्या देखता है, हुसैन ने हुर के बेटे को अपने गोद में रखा हुआ है। जब जनाजा उठाने का वक़्त आया, हुर ने कहा यब्न रसूलुल्लाह, इस बच्चे को मेरे हवाला करे। तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया क्यों और क्यों? कहा कि कहीं इस बच्चे की माँ खेमे से बाहर ना आए। अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने एक जुमला फरमाया, कहा कि हुर, कभी तुमने सुना है या देखा है कि एक ज़ईफ़ बाप जवान बच्चे के लाश को उठाए? मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह, आप करबला की मैदान में कितने शोहदा के जनाजे को उठाया। आज मुहर्रम की 13 तारीख है, दफ्न शोहदा में मुझे बयान करनी है। रिवायत में मिलता है, मख्तर के जुमले हैं, अमाली सिब्तैन में ये रिवायत मौजूद है कि बनी असद की ख़वातीन आती है पानी के लिए, देखते हैं कि नजिस यजीद के लश्कर के जो है सब जनाजे दफन कर गए हैं, लेकिन हुसैन इब्न अली और असहाब हुसैन करबला की तख्ती रेत पड़ी हुई है जनाब। उसके बाद ये बनी असद की ख़वातीन जाती है, अपने मर्दों
से कहتے ہیں کہ تمہیں غیرت نہیں ہے کہ ان نجس کو دفنا دیا ہے اور حسین اور آل حسین کو دفنایا نہیں. تو وہ مرد آ جاتے ہیں, دفنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک کے جسم سے زخموں سے چور ایک جنازہ دیکھتے ہیں, چٹائی میں لا کے رکھتے ہیں, جمع کرتے, اٹھانے کی کوشش کرتے, وہ جنازہ اٹھتا نہیں ہے. دور سے ایک گھوڑ سوار آتا ہے, جب مقتل پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں, اس جسد اطہر کے اوپر جمع کرنے کے بعد اٹھاتے ہیں. تو بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص, ہم نے اس جنازے کی بہت کوشش کی, اٹھانا چاہا. تو فرماتے ہیں کہ میں اکیلا اٹھا نہیں رہا ہوں, بلکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے, ظاہراً دکھائی نہیں دے رہا ہے. امام نے حکم دیا کہ یہاں پہ گڑھا کھودا جائے جس میں 17 شہداء کو دفن کریں. اس کے بعد اور ایک گڑھا کھودا جائے جس میں تمام اصحاب کو دفن کیا جائے. تیسرا گڑھا کھودا جس میں ابا عبداللہ الحسین کے جسد اطہر کو دفنایا جائے. ابا عبداللہ الحسین کو دفنایا گیا. اس کے بعد زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے بابا, آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا میرے لیے اندھیرا ہو گیا ہے. اس کے بعد امام نہر کے کنارے پہ جاتے ہیں, ان بنی اسد کو لے کے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا جنازہ پڑا ہوا ہے جس کے شانے کٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد امام ان جنازے کو اٹھا کے دفن کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے چچا, آپ کے جانے کے بعد میرے ہاتھوں میں رسات, گلے میں تو, ہاتھوں میں میڑیاں, دانے اسیر کو بازار شام. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.